کے نبی نے ارشاد فرمایا مَلَّمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضِبْ عَلَيْهِ، جو انسان اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ اس کے اوپر غصہ ہو جاتا ہے۔ تو قرآن کی اس آیت میں اللہ نے یہ بات بتایا تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو، اور جو لوگ دعا نہیں کرتے تکبر کرتے ہیں ان کو میں ذلیل کر کے جہنم میں داخل کر دوں گا۔ میرے بھائیو بالکل یہ سوچ کہ اللہ گنہگار کی نہیں سنتا، اللہ ولی کی نہیں ٹکراتا، یہ عقیدہ غلط ہے، یہ سوچ غلط ہے۔ حقیقت تو یہ ہے اللہ رب العالمین گنہگار سے گنہگار کی بھی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا توسر وتمم بالخیر۔ تمہیں عمل نہیں کرنا، بیان نہ سننا، ایک کان سے سن کو ایک کان سے چھوڑنا۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو معزز حاضرین، کل کے درس میں بات کہاں ختم ہوئی تھی؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ مجھے کہاں سے شروع کرنا ہے؟ جی، دعا کے تعلق سے لوگوں کی غلط خیال اور غلط عقیدہ جو ہے اس کو بیان کر رہا تھا۔ کیا تھا وہ عقیدہ؟ بہت سارے لوگوں کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ گنہگاروں کی دعا قبول، زور سے بولو، اور نیک لوگوں کی دعا رد نہیں کرتا۔ اس عقیدے کے پیچھے تین چور دروازے کھلتے ہیں۔ پہلا دروازہ کیا ہے؟ ایسا عقیدہ رکھنے والا اللہ سے دعا مانگنا بند کر کو کس سے تعلق جوڑ لیتا ہے؟ بزرگوں سے، ولیاں سے، نیک لوگوں سے تعلق جوڑ لیتا ہے، نمبر ایک۔ دوسری چیز کا تذکرہ کیا تھا کہ بزرگوں کو خوش کرنے کے واسطے ان کی خدمت میں کیا کرتا ہے؟ نظر و نیاز پیش کرتا ہے، دوسرا دروازہ۔ تیسرا سب سے بڑا دروازہ، چور دروازہ، وہ یہ ہے کہ دعا قبول ہونے کے بعد ان بزرگوں کو اور بڑے لوگوں کو وہ درجہ دیتا ہے جو درجہ اللہ کو دینا چاہیے تھا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے یہ شرک جو مشرکین کیا کرتے تھے قرآن مجید میں سراسر اس کی تردید کرتے ہوئے کہا قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اے میرے بندو، تم مجھ سے دعائیں کیا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اور جو لوگ دعا کرنے سے تکبر کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں یا دعا نہیں کرتے، میں اسے دنیا میں ذلیل بنا کر جہنم میں داخل کر دوں گا۔ اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مَن لَّمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضِبْ عَلَيْهِ، جو انسان اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ اس کے اوپر غصہ ہو جاتا ہے۔ تو قرآن کی اس آیت میں اللہ نے یہ بات بتایا تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو، اور جو لوگ دعا نہیں کرتے تکبر کرتے ہیں ان کو میں ذلیل کر کے جہنم میں داخل کر دوں گا۔ میرے بھائیو بالکل یہ سوچ کہ اللہ گنہگار کی نہیں سنتا، اللہ ولی کی نہیں ٹکراتا، یہ عقیدہ غلط ہے، یہ سوچ غلط ہے۔ حقیقت تو یہ ہے اللہ رب العالمین گنہگار سے گنہگار کی بھی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ آپ کو مثال دیتا ہوں قرآن سے۔ ابلیس سے بڑا مجرم کوئی ہے؟ ابلیس سے جس نے کھلم کھلا اللہ رب العالمین کا انکار کیا، اللہ نے اس کو دھتکار کے ملعون کر دیا، لیکن اس ملعون ابلیس نے بھی اللہ رب العالمین کی دربار میں دعا کیا اے بزرگوں کے سامنے جھولیاں پھیلانے والوں، آج تمہارے عقیدے کا اس میں پوسٹ مارٹم موجود ہے۔ ابلیس نے اللہ سے دعا کیا اور تم کہتے ہو کہ میرا رب گنہگار کی نہیں سنتا، فاسق کی نہیں سنتا، فاجر کی نہیں سنتا۔ آؤ تو میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ نے اپنے مجرموں کے لیے بھی کیسے دعا کے دروازے کھلے چھوڑ دیا ہے۔ شیطان کو جب اللہ نے دھتکار دیا، شیطان نے بھی اللہ کے دربار میں جھولی پھیلائی، کہا ربی انذرنی الی یوم یبعثون، اے پاک پروردگار اس ابلیس کی دعا کو قبول فرما، مجھے قیامت تک کے لیے زندگی چھوٹ اور ڈھیل دے دے۔ کس کی دعا جی؟ زور سے بولو۔
جو یہ غلط سوچ رکھتے نا ان کی سوچ جل کو راکھ ہو جانا. کس کی دعا؟ ابلیس کی دعا. کس کے سامنے؟ اب جواب دیکھو اللہ کا, انک من المنظرین. اے ابلیس, جب تو نے رب کو اس کی ربوبیت کا حوالہ دے کر دعا کر لیا ہے تو سن لے رب کی آواز, انک من المنظرین. قیامت تک کے لیے میں تجھے زندگی بھی دوں گا, ڈھیل بھی دوں گا. اللہ اکبر. کس کی دعا قبول ہوئی؟ ان لوگوں کو بولو جی, انہیں شیطان کے چچا ہے یا ابلیس کے دادا ہے جو ان کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ ابلیس کی دعا قبول ہوئی. ہاں اچھا, ابلیس جو دعا مانگیا کئی کو مانگیا؟ نماز پڑھنے کے واسطے مانگیا, حج کرنے کے واسطے مانگیا, کیا رمضان کے روزے رکھنے کے واسطے مانگیا؟ اس نے جو دعا مانگی تھی وہ اللہ کے نیک بندوں کے ایمان کا جنازہ اٹھانے کے لیے مانگی تھی. اس کے باوجود بھی اللہ نے اس کی دعا قبول کر کے بتایا, میرے بندے مایوس نہ ہو, ادھر ادھر جا کے ہاتھ نہ پھیلا, تیرے گناہ لاکھ صحیح, ایک مرتبہ آ کے دیکھ, میری عزت کی قسم ہے تیرے مانگنے میں دیر ہے, میرے دینے میں دیر نہیں ہوگی. یہ اللہ کی شان. دوسری چیز, یہ عقیدہ اس بات سے ثابت ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ابلیس کی دعا قبول کر کے یہ بتلا دیا کہ میں گنہگار سے گنہگار انسان کی بھی دعا قبول کرتا ہوں. اور دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نیک لوگوں کی دعا رد نہیں کرتا, اس لیے تم ہمارے سامنے, ہم اللہ کے سامنے. یہ عقیدہ بھی باطل ہے. اب اس کا پوسٹ مارٹم میں کرنے جا رہا ہوں. جو لوگ کہتے ہیں بزرگوں کی دعا اللہ, بولو بولو زور سے بولو, نیک لوگوں کی دعا اللہ, اللہ اکبر. حضرت نوح علیہ السلام جانتے اللہ کے جو پیغمبر ہے نا, صرف اللہ کے دین کی تبلیغ 950 سال, کتنے قوم والوں نے نہیں مانا. اللہ رب العالمین کے دربار میں ان کے حق میں بدعا فرمائی, ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اے پاک پروردگار, تیرا پیغمبر اتنے سال محنت کرنے کے بعد یہ تیرے نہ بنے. ایک پیغمبر کی بدعا ہے کہ ایک کافر کو بھی اس زمین پہ نہ چھوڑنا, اس لیے کہ اس کی نسل ہوگی تو نمک حرام ہی ہوگی. بدعا کر رہے ہیں اللہ سے. اللہ رب العالمین نے پیغمبر کی بدعا سن لیا, عذاب کا فیصلہ سنایا. بولا نوح علیہ السلام اب آنے والا ہے میرا عذاب, تیار ہو جا. اللہ کیا تیاری کرنا ہے؟ کشتی بنا, کشتی اتنی بڑی بنا, اللہ اکبر, ہر مومن اس میں سوار, ہر جاندار اس میں سوار ہو جوڑی جوڑی کے ساتھ. اور جو آج جو اس کشتی میں سوار ہے وہ بچ جائے گا. کشتی کے باہر جو ہے اس کے پتے پانی ہو جائیں گے, ان کے لاشوں کے ڈھیر ہو جائیں گے. نوح علیہ السلام نے تیاری کی, سب کو لے لیا مومن جو بھی. اور نوح علیہ السلام کا چوتھا بیٹا جس کا نام کنعان ہے, مسلمان نہیں تھا, کیا تھا؟ کافر تھا. کیا تھا؟ کس کا بیٹا؟ اللہ اکبر. کشتی میں سب سوار ہیں, پارت تنور. قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہو گیا, زمین چر گئی, زمین کے ہر طرف سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے. وامطرت السماء وامطرت وامطرت, آسمان کا جگر بھی شک ہو گیا, آسمان سے بھی لگاتار موسلا دھار بارش, زمین سے بھی چشموں کے ذریعے پانی ابل رہا ہے, آسمان سے بھی پانی ٹپک رہا ہے, اور اتنا پانی کے قریب ڈوبنے کے لائق ہے. ایسے ماحول میں یہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کنعان کو دیکھتے ہیں, ایک کنارے کھڑا ہے. باپ کی محبت جاگ اٹھی. ایک باپ اپنے بیٹے کے سامنے اپیل کرتا ہے, یا بنیا ارکب معنا ولا تکن من الکافرین. اے میرے لخت جگر, اے میرے نور نظر, کشتی میں سوار ہو جا, کافروں کا ساتھ چھوڑ دے. ایک پیغمبر بیٹے کو سمجھا رہا ہے, اور بیٹے کا جواب دیکھو, سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. اے ابا جان اپنی فکر کیجئے, میں اپنی فکر کر لوں گا. آسمان سے بارش آئے گا, زمین سے پانی آئے گا, میں پانی سے بچنے کے لیے پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. پھر حضرت نوح علیہ السلام نے درد بھرے انداز میں ارشاد فرمایا, لا عاصم اليوم الا من رحم ربی. میرے لخت جگر دماغ نہ چلا, یہ بات یاد رکھ لے, یہ اللہ کا
عذاب ہے، جسے اللہ بچا لے وہ تو بچ جائے گا، جسے پیغمبر بھی بچانا چاہے وہ بچ نہ سکے گا۔ بار حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے دربار میں اب اپیل کریں، ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین۔ مالک و مولا میرا بیٹا ہے، اللہ میرا بیٹا ہے، میرا لخت جگر ہے، کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں اللہ بیٹے کو بچا لے، گویا التجا کر رہے ہیں اللہ میرے بیٹے کو بچا۔ دعا ہو رہی ہے طوفان سے، پانی سے، عذاب سے میرے بیٹے کو بچا۔ ایک پیغمبر بیٹے کو بچانے کے لیے دعا کر رہا ہے، اللہ کا قانون آتا ہے فحال بینہما الموج فکان من المغرقین۔ باپ بیٹے کی گفتگو میں کے بیچ میں، باپ بیٹے کی بات چیت کے بیچ میں اللہ اکبر پانی کی وہ موج آتی ہے اور پیغمبر نوح علیہ السلام کے سامنے بیٹا کنعان پانی میں ڈوب کے مر جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو اب تم بتاؤ نا، اللہ پیغمبر نے دعا کیا تھا کسے بچانے کے لیے؟ بیٹا بچا، دعا قبول ہوئی۔ ان عقل کے ڈمڈموں کو بچاؤ، چور دروازے سے اپنے پیٹ پال کے اللہ کی توحید میں ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، جس کی قبول کرنا چاہے ابلیس کی بھی قبول کر لیتا ہے، اب جب رد کرنے پہ آتا ہے نوح کی بھی ٹھکرا دیتا۔ اور ایک پیغمبر کے واقعے سے بات سمجھ میں نہیں آتی، اب چلو تمہیں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بات کروں۔ اللہ کے بندوں کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاؤ، 10 منٹ میں چھوڑ دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اپنے باپ کو دیکھیں گے کافروں کے صف میں۔ کس کے صف میں؟ کافروں کی صف میں دیکھیں گے۔ اللہ سے دعا کریں گے ربی ای خزٍ اخذا من ابی، اللہ میدان محشر میں میرے باپ سے زیادہ بے عزتی اور کیا ہوگی؟ میرا باپ کافروں کی صف میں کھڑا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اپیل ہے اور اللہ کا جواب ہے انی حرمت الجنت علی الکافرین۔ اے ابراہیم تو بڑی بڑی باتیں نہ کیا کر، یہ جان لے کہ تیرا باپ ہوگا لیکن تیرے رب کا قانون یہ کہ جنت کافروں کے اوپر حرام ہے۔ اس پہ بس نہیں ہوا، اللہ فرماتا ہے انظر ما تحت رجلیک، اے ابراہیم پیغمبر ذرا اپنے قدموں کے نیچے دیکھو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے قدموں کے نیچے دیکھیں گے۔ دیکھتے کیا ہے؟ ایک ذبح شدہ جانور جس طرح گندگی میں خون میں لت پت ہوتا ہے، بالکل اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا باپ اللہ اکبر گندگی میں لتھڑا ہوا، گندگی میں لپٹا ہوا ایک بچھو کی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں پہ گرا ہوگا اور ساری کائنات کے سامنے اللہ فرشتے کو حکم دے گا فیوخذ بقوامہ فیلقی فی النار۔ اے فرشتے دیر نہ کیا کرو، ابراہیم کے باپ کے دونوں ٹانگوں کو پکڑ کر اسے جہنم میں پھینک کے بتا دو اللہ کے قانون کے سامنے کسی پیغمبر کی ارمان بھی پوری نہیں کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ آپ نے دیکھ قبول ہوئی دعا؟ اللہ اکبر۔ اور آخری بات بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کیونکہ جمعہ میں بہت بڑا بیان، میں بھی تھک چکا ہوں۔ ایک آخری بات یہ ہے، نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب دعا اللہ کے نبی نے بھی دعا کی اور اللہ کے نبی کی پوری دعائیں قبول ہوئی کیا بھائی؟ بولو بولو، نہیں ہوئی؟ اللہ، اگر آپ نہیں ہوئی بولے تو بولتے ہیں ان لوگاں یہ اہل حدیثاں نبی کو نہیں مانتے۔ اللہ کے نبی تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لا رہے ہیں۔ سفر کے بیچ میں بنو معاویہ کی مسجد میں اللہ کے نبی داخل ہو گئے اور اللہ کے نبی داخل ہونے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز کے بعد اللہ کے نبی نے لمبی دعا کی اور لمبی دعا کی دعا کرنے کے بعد اللہ کے نبی ایسے صحابہ اکرام کے سامنے چہرہ کر کے بیٹھ گئے جس طرح میں آپ کے سامنے چہرہ کر کے بیٹھ گیا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی اپنا دل کا دکھڑا سناتے ہیں اور کہتے ہیں سألت ربی ثلاثا فآتانی سنتین ومنعنی واحدا۔ اے صحابہ آج کیا بولوں، ہاں آج میرا دل بے حال ہے، میں
آپ کو کیا سناؤں، میں نے اس مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد 3 دعائیں کی ہیں، اللہ نے 2 دعا تو قبول کر لی ہے، 1 دعا اللہ نے رد کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کے نبی نے 3 دعاؤں کے ڈیٹیلز بتائی اور ارشاد فرمایا، پہلی دعا میں نے کی، اللہ یہلک امتی بالسنا، اللہ میری امت پہ کبھی وہ زمانہ نہ آنا، اللہ آسمان سے بارش نہ ہو، زمین سے اناج نہ ہو، میری پوری کی پوری امت بھوک و پیاس سے تڑپ تڑپ کے مر جائے، اللہ کبھی میری امت کو ایسا عذاب نہ دینا۔ اللہ نے اس دعا کو قبول کر لیا۔ اللہ کے نبی نے دوسری دعا مانگی، اللہ یہلک امتی بالغرق، اللہ میری پوری کی پوری امت کو کبھی ایسا نہ ہو آسمان سے لگاتار بارش ہو، سیلاب ہو یا طوفان ہو، میری پوری کی پوری امت پانی میں ڈوب کے ختم ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے نبی کی یہ دعا بھی قبول فرما لی۔ اللہ کے نبی نے تیسری دعا کے لیے ہاتھ پھیلایا، اللہ یہلک باسہم بینہم، اللہ میری امت کا بھی آپس میں لڑائی سے، جھگڑے سے، جنگ سے برباد ہو۔ اللہ میں نے جب یہ دعا اللہ کے دربار میں رکھی، اللہ نے اس دعا کو واپس کر دیا۔ 3 دعائیں مانگی تھی نا، 2 قبول 1 رد ہوئی۔ کبھی یہ امت 1 سالی میں پوری کی پوری برباد نہیں ہو سکتی، کبھی یہ امت پوری کی پوری غرق میں مبتلا ہو کر ہلاک اور برباد ہوتی ہے تو آپسی جنگ اور جھگڑے سے ہو رہی کہ نہیں ہو رہے؟ ہم لوگ کہاں ایک گھر میں 4 بیٹے ہیں، چاروں کے کنپے الگ الگ، مسجد کے کمیٹے میں بھی ایسا، کمیٹے میں جوڑ ہے، مسجد میں جوڑ نہیں، خاندان میں جوڑ نہیں، باپ کے 4 بچوں میں جوڑ نہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن مجھے بتلانے کا مقصد یہ ہے، یہ عقیدہ ختم کر دو تمہارے گاؤں سے، خواتین اپنے دلوں سے عقیدہ نکال دے کہ اللہ گنہگار کی نہیں سنتا۔ میں تو یہ عرض کیا اور قرآن کے ذریعے بتلا بھی دیا، اللہ گنہگار کی تو کیا، ابلیس کی دعا بھی اللہ قبول فرماتا ہے، اور دنیا میں ابلیس سے بڑا گنہگار کوئی نہیں ہے، اور اللہ بزرگوں کی دعا رد نہیں کرتا۔ یہ عقیدہ بھی ختم کر دو، اس لیے کہ اللہ بزرگوں کی، نبیوں کی دعاؤں کو بھی رد کرتا ہے، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کی دعا رد کیا، ابراہیم علیہ السلام کی دعا رد کرے گا، اور دنیا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دعا کو اللہ نے رد کر کے بتلا رہا ہے۔ دعا کرنے والوں، یہ تمہارے رب کی مرضی ہے، جس کی دعا جب چاہے، جتنی چاہے، جس وقت چاہے وہ قبول بھی کر سکتا ہے اور رد بھی۔ اسی درس کا خلاصہ اللہ سے دعا کروں، اللہ رب العالمین سب سے پہلے مجھے اور آپ تماموں کو، خواتین اسلام کو خصوصاً، زندگی کے ہر موڑ پر، چاہے اجالا ہو، اندھیرا ہو، دن ہو، رات ہو، خوشحالی ہو، بدحالی ہو، تنگحالی ہو، سوالی کا ماحول جو بھی چلے، اللہ ہی سے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تماموں کی بیٹھک کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے تماموں کی سوچ میں اسلامی اسپرٹ پیدا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آج بچوں کے لیے 3 سوال۔